اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض نیب سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الزمر آیات 22 تا 26 میں اللہ پاک نے فرمایا، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی یعنی کہ ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اب اس کی مختصر تشریح پیش کرتا ہوں۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں اب کوئی تذبذب، کوئی خلجان، کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، کوئی خطرہ اور کوئی نقصان جو ہے اب اس کو قبول، اس عقیدے کو قبول کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں مانع نہیں ہے، اور پورے اطمینان کے ساتھ کہ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد کہ یہ حق ہے، اور پھر وہ کسی نفع و نقصان کی پرواہ کے بغیر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ اور جب وہ اسلام کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل اس کو مکمل قبول کر لیتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو بارضا اور رغبت استعمال کرتا ہے، اس کو قبول کرنے میں اب اس کے لیے کوئی ناجائز چیز کو چھوڑنے کا اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ناجائز فائدہ اگر اس کے لیے مل رہا ہے اس عقیدے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں، تو اس کو چھوڑنے کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی اس کو یعنی کہ افسوس نہیں ہوتا، اور سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی طرف سے منہ موڑنے کی نسبت اس نقصان کو ہلکا سمجھتا ہے جو کہ اس کو اس راستے میں چلنے کی صورت میں پیش آ سکتا ہے، یا آنے والا ہے، یا آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ دل سخت جو ہیں، یعنی کہ یہ سینہ جو ان کا کھل گیا ہے، اس کے مقابلے میں دو قسمیں ہیں جن سے دل سخت ہوتا ہے۔ ایک تو ضیق صدر ہے، یعنی کہ اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، بھینچا گیا ہے، لیکن ایسی صورت میں گنجائش موجود ہے کہ اس کے اندر کوئی ہدایت چلی جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور دوسرا جو دل کی سختی ہے وہ یہ قساوت قلب، اس کا دل بالکل پتھر ہو گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے مکمل تباہی ہے۔ یہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن کا دل بالکل پتھر ہو گیا ہے، وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور یہ ان کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ بدقسمتی ہے۔ دل نرم پڑنے کی بجائے سخت ہو گئے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے،
ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے، اول تا آخر ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی عقیدہ ہے اور ایک ہی نظام فکر و عمل ہے، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہاں کمائی کے لیے کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو انسان نے کمایا ہے، یعنی کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھی کمائی کی ہے، تو اس کا نیک عمل اس کے لیے نیک اجر ہے، اس کے لیے جس کا کہ وہ مستحق ہے، اور برے عمل کی سزا جو ہے، جو برا اس نے کسب کیا ہے، برا عمل جو ہے، اس کے لیے روز آخرت میں اس کے لیے اسے عذاب ملنے والا ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔